ظالم سے ٹکرائیں گے، ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، زمانے سے منوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایبٹ کے شہریوں، ہزارہ کے رہنے والے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے لیے جلسے کے لیے زبردست موسم بنا دیا، بادل آ گئے ہیں، گرمی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں سب سے پہلے آج ہمارے کشمیر کے لوگ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کشمیر کے لوگ جو 26 سال سے ہندوستان کی فوج کا ظلم سہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا جذبہ، ان کا آزادی کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ، آج ہم سب ان کو سلام پیش کریں۔ ایبٹ آباد کے لوگوں، ہاتھ کھڑا کر کے تالیاں بجاؤ ان کے جذبے کے لیے۔ مجھے خاص طور پہ جو خوشی ہوئی کہ کشمیر کے اسکول کی بچیاں وہ بھی ہندوستان کی فوج کے سامنے کھڑی ہیں، وہ بھی آزادی مانگ رہی ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، جب ایک قوم اس کو شعور آ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے، کبھی بھی اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح میرے ہزارہ کے لوگوں، جب ایک قوم کے نوجوانوں کو، ان کے گھر میں رہنے والی ماں اور بہنوں کو جب اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے، پھر سب سے بڑی طاقت کرپشن کو روکنے کے لیے اس ملک کی عوام ہوتی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی عوام نکلی جب ان کے پریزیڈنٹ کرپشن میں ملوث تھی، تو ان کی عوام سڑکوں پہ نکلی۔ آج اگر وہ ان کی پریزیڈنٹ جیل میں گئی ہے تو اس کی عوام کی وجہ ہے۔ اسی طرح آئس لینڈ، جب ان کے پرائم منسٹر کی بیوی، اس کی کرپشن پتہ چلی پینما کے اندر، تو عوام سڑکوں پہ آئی۔ کوئی سیاسی جماعت عوام کو سڑکوں پہ نہیں لے کے آئی، ایک باشعور عوام سڑکوں پہ آئی اور ان کے پرائم منسٹر کو ریزائن کروایا۔ اور یہی برازیل میں ہوا، یہی مالٹا کے اندر ہوا کہ عوام، ایک جاگی ہوئی عوام اپنے پیسے کی خود حفاظت کرتی۔ تو ایبٹ آباد کے نوجوانوں، یہ ذرا غور سے سنیں، کرپشن آپ کو بے روزگار رکھ رہی ہے، کرپشن کی وجہ سے آپ کو وہ تعلیم نہیں مل رہی، آپ کو وہ تعلیم نہیں مل رہی جس سے آپ کو نوکریاں ملے، جس سے آپ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں، آپ خوشحال ہو۔ کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، جب سرمایہ کاری نہیں آتی روزگار نہیں ملتا۔ اور کرپشن کا میں صرف ایک آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کرپشن کس طرح تباہ کر رہی ہے۔ جب 2013 کا الیکشن ہوا
آتے ساتھ ہی نواز شریف کی حکومت نے جو بجلی بنانے والے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے ان کو 480 ارب روپیہ دیا. ابھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی کی رپورٹ نکلی ہے کہ اس 480 ارب میں 62 ارب روپے کا گھپلہ تھا. 62 ارب روپے کا گھپلہ 480 ارب میں سے تھا, اور مزید 120 ارب میں بھی شک ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا غور کریں کہ سارے پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ سال کا 110 ارب ہے. یعنی سارے پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ 110 ارب ہے, اور ایک ہی کھانچے میں انہوں نے 62 ارب روپیہ چوری کیا آپ کا پیسہ. یہ جو 62 ارب ہے یہ تعلیم پہ لگ سکتا تھا, یہ ہسپتال ٹھیک کرنے پہ لگ سکتا تھا, یہ جو نیشنل ہائی وے ابھی تک سڑک نہیں بنا سکا یہ اس سڑک پہ لگ سکتا تھا, یہ ٹریفک کے مسئلے حل کرنے پہ لگ سکتا تھا, یہ بجلی بنانے پہ لگ سکتا تھا. تو جو آپ کے مسئلے ہیں آج, لوڈ شیڈنگ, آپ کے مسئلے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم نہیں ملتی, آپ کے مسئلے ہیں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا, آپ سب کی جڑ پہ چلے جائیں تو نیچے کرپشن ہے. جب تک پاکستانیوں, جب تک ہم یہ کرپشن, یہ اوپر حکمرانوں کی کرپشن, ان کا احتساب نہیں کر سکیں گے, جب تک ہم ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکیں گے, جب تک کرپشن اوپر سے ختم نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. اور میں آج آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے, پکڑا گیا ہے. جو سب کو پتا تھا سالوں سے کہ اس نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گیا ہے, اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ ثابت ہو گئی پینما کے انکشاف میں. جب پکڑا گیا ہم نے سڑکوں پہ نکل کے جدوجہد کر کے آخر میں اس کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے, اور سپریم کورٹ میں کیا چیز سامنے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ نقل کرنے میں بھی عقل چاہیے. یعنی اگر آپ نے کوئی, ہم سمجھتے تھے کہ جی بڑا تجربہ کار ہے نواز شریف, ڈاکہ مارا تھا تو کم از کم کوئی اس نے کوئی بڑا زبردست قسم کا بہانہ مارا ہوگا کہ پیسہ باہر کیسے گیا. لیکن قطری کا کیا تھا؟ جب تلاشی لے گئی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اربوں روپے کے فلیٹ لینے میں, کہتا قطری نے دیا. پیسہ باہر کیسے گیا؟ قطری نے دیا. بچے اربوں پتی بن گئے, کدھر سے پیسہ آیا؟ قطری نے دیا. اربوں روپے کے قرضے دینے تھے لندن میں, کس نے قرضے دیے؟ قطری نے دیے. نواز شریف تم کیوں اپنی قوم کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو ساری قوم بیوقوف ہے تمہاری طرح؟ نوجوانوں, میری بہنوں, کیونکہ آپ نے بھی گھروں کے اندر دیکھیں ہماری خواتین کا اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا ہمارے نوجوانوں کا ہے اس ملک میں تبدیلی لانے کا. اب یہ سنیں, یہ ذرا سنیں, یہ تحریک انصاف عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے اندر سروے ہوئی, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سروے کی. آپ باشعور لوگ ہیں, ذرا غور سے سنیں.
اس سروے میں کیا چیز سامنے آئی؟ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ منی لانڈرنگ کا مطلب، منی لانڈرنگ کا کیا مطلب ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب کہ چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجا جائے۔ ایک تو چوری ہوتی ہے کرپشن، ایک کرپشن کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کا مطلب 1000 ارب روپیہ ملک سے ہر سال چوری کر کے باہر جاتا ہے۔ ذرا سب سنو، غور سے سنو، 1000 ارب روپیہ جب اس ملک کا ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا آپ پہ ظلم ہو رہا ہے؟ نوجوانوں غور سے سنو، یہ نعرے بعد میں مارنا، غور سے سنو آپ سے ہو کیا رہا ہے۔ میرا کام ہے آپ میں شعور پیدا کرنا تاکہ آپ اپنے پیسے کی خود حفاظت کریں۔ یہ آپ کا پیسہ ہے۔ 1000 ارب روپیہ پاکستان سے جب چوری ہو کے باہر جاتا ہے، جانتے ہیں اس سے کیا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم IMF سے قرضے لیتے ہیں، ہم باہر سے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کئیوں نے، آپ کے والدین نے قرضے لیے ہوں گے، آپ کے والد نے قرضے لیے ہوں گے کہ پیسے کی کمی ہو گئی۔ یاد رکھنا، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک غیرت مند آدمی جب ہاتھ پھیلاتا ہے انسان کے سامنے، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ پہلی دفعہ تو کوئی ترس کھا کے آپ کو پیسے دے دے گا، اب دوسری دفعہ مانگنے جائیں وہ آپ کو اور نظر سے دیکھے گا، تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں آپ کی عزت چلی جائے گی۔ اسی طرح پاکستان جب ہر سال بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتا ہے اور قرضے لیتا ہے، اس قوم کو غلام بناتا ہے، اس قوم کی غیرت ختم کرتا ہے، ہماری قوم کی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں، محنت کش پاکستانی، ان بیچاروں سے جو ہوتا ہے، کئی جیلوں میں پڑے ہوئے پاکستانی، وہ محنت کش پاکستانی جو 20 ارب ڈالر حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان بھیجتے ہیں، ان سے جو باہر برتاؤ ہوتا ہے، ہر ایک پاسپورٹ کو جس نظر سے باہر دیکھا جاتا ہے، میں جانتا ہوں۔ میں تو وہ پاکستانی ہوں جس کو دنیا جانتی ہے۔ اگر مجھے امریکہ میں ایک دفعہ 6 گھنٹے ایئرپورٹ میں بٹھا دیں اور ایک دفعہ 4 گھنٹہ مجھے اگر بٹھائیں، تو سوچیں باقی پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے باہر۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ چوری کوئی کرے، قرضے کوئی لے، قیمت قوم ادا کرے، ذلت قوم کو ملے۔ اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ 1000 ارب روپیہ سال کا چوری ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے۔ کون لے کے جاتا ہے؟ بتائیں کون لے کے جاتا ہے؟ بیچارہ کسان لے کے جاتا ہے، مزدور لے کے جاتا ہے، عام محنت کش آدمی لے کے جاتا ہے، بزنس مین لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ لے کے جاتے ہیں جو پہلے اقتدار میں آتے ہیں، قومی خزانہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ادھر اس قومی خزانہ یعنی آپ کے پیسے کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں۔ پیسہ آپ کا جو چوری ہو کے باہر جاتا ہے، قرضے آپ پہ چڑھاتے ہیں۔ جب آپ پہ قرضے چڑھتے ہیں، کیسے قرضوں کی قسطیں واپس کی جاتی ہیں؟ آپ کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں۔ روپیہ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، ہر 100 روپیہ جو آپ پٹرول خریدنے میں خرچ کرتے ہیں،
40 روپیہ ٹیکس پہ جاتا ہے، اور اب وہ مزید کہہ رہے ہیں اور ٹیکس لگاؤ. وہ IMF کہہ رہی ہے 40 ارب روپے کے اس قوم پہ مزید اور ٹیکس لگاؤ. 1 لیٹر فضل الرحمان لینے کے لیے آپ کو 50% ٹیکس پہ 50% ٹیکس لگانا پڑتا ہے 1 لیٹر فضل الرحمان ڈالنے میں اپنی ٹینکی میں. اچھا سر ایک منٹ میں آگے بات کرتا ہوں. فضل الرحمان میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا. فضل الرحمان نے کہا، میں مولانا نہیں کہہ رہا، میں مولانوں کی توہین سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان کو مولانا کہوں. تو فضل الرحمان کہتا کہ مجھے یہودیوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو، کہ 2013 الیکشن میں کہتا مجھے یہودیوں نے کہا تھا مجھے پیسے دے. یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہیں مولانا فضل الرحمان پیسے دیں گے اگر عمران خان کے لیے ووٹ ڈالو، اور میں نے نہیں ڈالا، یعنی عمران کے ساتھ میں نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان یہودیوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی. انہوں نے تمہیں پیسے نہیں آفر کرنے چاہیے تھے، تمہیں ڈیزل کے پرمٹ آفر کرنے چاہیے تھے. اچھا تو سنیں آپ، یہ جو آپ کے اوپر ٹیکسوں کی بارش ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرضوں کی قسطیں ادا کر رہے ہیں اس چوری کے لیے جو یہ اوپر نواز شریف جیسے لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے یہ جو ابھی پینما میں جو اربوں روپے کے اس کے فلیٹ مے فیئر کے محلات آئے تھے سامنے، یہ کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ JIT میں چیزیں سامنے آئیں گی. یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے جو اس نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گیا ہے، اور اپنے بچوں کے نام پہ. نواز شریف کی ایک فیصل اگر وہ چلا سکو، کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے. ایک دفعہ اس نے سچ بولا، اس نے کہا کہ جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتے. نواز شریف آپ نے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھا، اپنے بچوں کے نام پہ سب کچھ ڈالا ہے. یہ بات میں آپ کو بھی سناتا ہوں میں. اچھا تو اب سنیں، اب مجھے یہ بتائیں، جو 1000 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، نہیں پہلے سن لیں ابھی گو نواز گو ہوتا ہے. 1000 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہر سال کی ہے، اب مجھے یہ بتائیں یہ کون روکے گا؟ یہ کون روکے گا؟ کیا یہ اسحاق ڈار روکے گا؟ اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے لکھ کے دیا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، لکھ کے دیا ہے. اور اس کے ساتھ کون اس کی مدد کرتا تھا منی لانڈرنگ میں؟ نواز شریف کے پیسے کی، مطلب کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتا تھا. اور کون تھا؟ ایک نام ہے سعید احمد، جس کے منی لانڈرنگ نواز شریف کی کرنے کے لیے تحفہ ملا ہے. وہ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. کیا وہ روکے گا؟ کیا نواز شریف منی لانڈرنگ روکے گا؟ یہ وہ لوگ روکیں گے جنہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، جنہوں نے باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کے آئے. میں آج فخر سے کہتا ہوں 18 سال باہر کمائی کی، آج میرا 1 روپیہ پاکستان سے باہر نہیں، سارا پیسہ پاکستان ہے اور میرے نام پہ ہے، چھپایا ہوا نہیں ہے. تو ایبٹ آباد کے لوگوں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح کا سیاسی شعور ہمارے ملک میں آ گیا، جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری خواتین ایک ایک ایشو سمجھ بیٹھی ہیں، جس طرح اسکول کے بچے سمجھ بیٹھے ہیں، جس طرح کشمیر کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھتی ہوئے آزادی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس طرح پاکستان کے بچے، بوڑھے، نوجوان سارے آج ایک چیز چاہ رہے ہیں. وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کرپشن کا مطلب
عوام کا پیسہ چوری ہونا. پہلے لوگ سمجھتے تھے جی کرپشن ہوئی تو گورنمنٹ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے اس کی قوم غریب ہو جاتی ہے. نواز شریف نے ابھی سٹیٹمنٹ دی, یہ ذرا سنیں, غور سے سنیں کیا سٹیٹمنٹ دی. اگر فیصل ہو سکے تو وہ بھی چلا دینا. اس نے کہا سن لو اس نے کیا کہا. میں نے جب سنا تو میں 3 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑا کہ میں نے سمجھا میرے کانوں نے صحیح طرح نہیں سنا. کہتا کہ یا دیکھیں میں اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں, اگر میں کرپشن کے اتنے زیادہ کرپشن ہے کہ اگر میں کرپشن کے پیچھے جاؤں گا تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سن لیں, اس کا مطلب یہ کہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کو میں اگر پکڑوں گا تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہ جیلوں میں صرف چھوٹے چھوٹے چور جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر چوری کرنی ہے تو بڑا ڈاکہ مارنا, چھوٹی چوری نہ کرنا, جیل میں چلے جاؤ گے. بڑا ڈاکہ مارو گے کوئی نہیں پکڑ سکے گا تمہیں. یعنی یہ ایک ملک کا سربراہ, ایک پرائم منسٹر ایسی شرمناک بات کرے کہ ہم کرپشن کیسے روکیں, ڈیولپمنٹ رک جائے گی. نواز شریف خدا کے واسطے کیوں لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو؟ تم کرپشن اس لیے نہیں روک سکتے کیونکہ تم کرپشن کے بادشاہ ہو, تم کرپشن کے گاڈ فادر ہو, تم اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہو. تم کرپشن کیسے روکو گے؟ تم کرپشن کے سردار ہو. تمہارے ارد گرد بڑے بڑے ملک کا مافیا, کرپشن کا مافیا, اس کو تم تحفظ دیتے ہو. تم کیسے روکو گے کرپشن؟ انشاءاللہ ہم آپ کو قابو پا کے دکھائیں گے, کیونکہ ہم چھوٹے چوروں کے اوپر نہیں ہاتھ ڈالیں گے. ہم بڑے بڑے مگرمچھوں کو, بڑے بڑے تمہاری طرح کے ڈاکوؤں کو پہلے پکڑیں گے. خود ہی کرپشن, نیچے چور خود ہی ڈر جائیں گے, ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. شکریہ نواز شریف. کبھی کبھی آپ بھی سچ بول دیتے ہیں, شکریہ سچ بولنے کا. اس لیے سب کچھ اپنی بچوں کے نام پہ رکھا ہوا ہے. ایک بیٹا, یہ ذرا سنے نوجوانوں, یہ سنے باتیں, پتہ نہیں کب آپ آگے سے ملاقات ہوگی. حسن شریف نواز شریف کا صاحبزادہ لندن میں ایک گھر میں رہتا ہے جس کا ایڈریس ہے 1 ہائیڈ پارک. اندازہ لگائیں کتنا مہنگا ہوگا گھر, وہ اندازہ لگائیں نا. 650 کروڑ روپے کا گھر ہے, 6.5 ارب. اب مجھے یہ بتائیں کہ حسن شریف آپ کے پاس یہ پیسہ کدھر سے آ گیا؟ کوئی بزنس بتائیں آپ نے کون سی کی؟ کیا آپ نے پیتل سے سونا بنانے کا راز سیکھ لیا؟ میں نے 14 سال برطانیہ میں کرکٹ کھیلی. میں اپنے زمانے کا, جب میں نے فلیٹ لیا, ٹاپ آل راؤنڈر تھا, دنیا کا ٹاپ آل راؤنڈر تھا. میں نے تو مر کے 1 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ لیا. تم نے کون سا جادو کیا کہ ابھی اسکول میں پڑھتے تھے اور نکلتے ساتھ ہی 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہنا شروع کیا؟ یہ حسن شریف کا پیسہ نہیں تھا, یہ نواز شریف نے چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھجوایا. اور پھر ہمیں مریم بی بی کے اوپر تو بڑا ترس آتا ہے. انہوں نے کہا میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو
باہر کیا میرے تو یہاں بھی کچھ نہیں ہے, میں تو والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں. مریم بی بی, ہم سب پہ آپ بڑا ترس آتا ہے آپ پہ. اچھا مریم کی بات آئی تو میں ذرا ڈان لیگز کی بھی بات کر لوں. ڈان لیگز کا صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عموماً ایک حکومت اپنی فوج کی بقا, اپنی فوج کی ریپوٹیشن, اس کی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرتی ہے, یعنی اس کی حفاظت کرتی ہے, کیونکہ فوج ایک ملک کا حصہ ہے. یہاں ڈان لیگز میں کیا ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کے آفس سے ایک ایسی خبر نکلتی ہے جو نریندر مودی کی زبان بالکل وہی فوج کے متعلق, پاکستان کی فوج کے متعلق کہتی ہے جو خبر نکلتی ہے پرائم منسٹر آفس سے. اب پرائم منسٹر کا جو میڈیا سیل, جو میڈیا کا سیکرٹری ہوتا ہے, جو منسٹر, اس کو فارغ کر دیتے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ میڈیا سیل کا ہیڈ مریم نواز تھی. 7 مہینے لگ جاتے ہیں, آرام سے بیٹا آرام سے. 7 مہینے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جناب جو رپورٹ آتی ہے, جو ISP یعنی پاکستانی فوج اس سے خوش نہیں ہے. چلے جو بھی اس کے بعد ہوا, اگر پاکستانی فوج پیچھے ہٹ گئی اور پاکستانی فوج کو جو اس کی ریپوٹیشن کو نقصان ہوا وہ ساری قوم کے سامنے تھا. لیکن مجھے ابھی تک ایک چیز کی نہیں سمجھ آئی کہ نون لیگ کے لوگوں نے خوشیاں کیوں بنائی. یعنی آپ کی فوج ہے, آپ خوشیاں منا رہے ہیں, ہاتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مار کا مارا ہے. دیکھیں پاکستانیوں, میں سب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک, اس ملک کا خطرہ باہر سے نہیں ہے, اس ملک کو خطرہ اندر سے ہے. نواز شریف جیسے لوگوں کو جو پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے اور لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کی, ان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں کرپشن سے, اور جو اپنی فوج کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ان کی کرسی بچ جائے, ان کا پیسہ بچ جائے. نوجوانوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میں آخر میں آپ آباد کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ سب کو آج سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے, میرا پیغام نواز شریف